اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم أعوذ بك من همزات الشياطين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، مجھ سے توبہ کرتے ہیں، مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل، مسلسل، موسلادھار ہو، اور اس کی یک بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات، میری ماں و بہنوں، آج کے خطاب کا عنوان جنت والے اعمال. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اے لوگو، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کی جنت کو تلاش کرو جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی جنت کی طلب ہونا ایک مومن کا شیوا ہے، جنت کی حرص، جنت کی لالچ ہونا ایک مسلمان کی ہونے کی علامت ہے. تو جنت والے اعمال ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے محترم حاضرین، دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جن اعمال صالح کرنے کا حکم دیا ہے
اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک فرائض اور واجبات، نمبر دو سنن و نوافل. اور ان دونوں کے فضائل اور ثمرات کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں تاکہ امت مسلمہ میں ان پر عمل کرنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو. سب جانتے ہیں کہ فرائض اور واجبات ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے، لیکن سنن و نوافل فرض اور واجب نہیں ہے. فرائض اور واجبات اگر آدمی ادا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. سنن و نوافل اگر ادا نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا. لیکن ادا نہ کرنے کے پیچھے وجہ سبب کیا ہے؟ اگر اس کے پیچھے سبب سستی ہے تو سستی کے تعلق سے موقف سمجھ لینا ضروری ہے کہ سستی بعض دفعہ گمراہی ہوتی ہے اور سستی بعض دفعہ ہدایت ہوتی. سستی اگر دلیل کی بنیاد پر ہو تو وہ ہدایت ہے اور بلا دلیل ہو تو وہ گمراہی ہے. جیسے جمعہ کے دن یا کسی بھی نماز میں فرض نماز کے وقت مسجد میں سنت پڑھنا ہی سنت ہے، لیکن آدمی سستی اختیار کرے اور فرض پڑھ کے گھر چلا جائے یہ سوچ کر کہ میں گھر میں سنت پڑھوں گا کیونکہ گھر میں سنت پڑھنا بھی سنت ہے، تو ایسی سستی آدمی کے لیے ہدایت ہے. لیکن اگر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور نماز میں سستی کرتا ہے، فویل للمصلین، ویل ہے ایسے نمازیوں پر جو نماز میں سستی اختیار کرتے. تو سنن اور نوافل کو ادا نہیں کرتا ہے اس کے پیچھے سستی دیکھی جائے گی. بلا وجہ اگر وہ کر رہا ہے تو کتنا بڑا نقصان اٹھا رہا ہے اس کا اسے علم ہونا چاہیے. ہم فرض پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، فرائض ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ، واجبات ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ، سلام پھیرتے ہیں، زور سے اللہ اکبر بولتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ نماز میں کچھ کمی و بیشی رہ گئی ہو تو وہ پوری ہو جائے، کچھ غلطی خامی کر دی ہو تو پورتی ہو جائے. تو سنن اور نوافل کے تعلق سے کیا موقف ہے ہمارا؟ یہ معلوم ہونا چاہیے ایک مسلمان کو کہ فرائض اور واجبات میں اگر کچھ کمی رہ جائے تو اسے سنن و نوافل پورا کر دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. سنت اور نوافل ادا کرنے کی کتنی بڑی اہمیت و فضیلت ہے کہ وہ فرائض اور واجبات میں جو کمیاں رہ گئی ہے اس کو پورا کر دے رہی ہے. ایک پلس پوائنٹ. اب دوسرا پلس پوائنٹ اگر اس کا یہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کی بڑی بڑی فضیلت ہو تو پھر تو کیا کہنے، لیکن اس کا سب سے پہلے علم ہونا ضروری. صحیح مسلم کی روایت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سنا کہ جو ظہر کی فرض نماز کے بعد یعنی دن بھر میں 12 رکعت نفل نماز پڑھ لے تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے جب سے میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا میں نے کبھی بھی اس عمل کو نہیں چھوڑا، یعنی ترتیب وار یہ عمل کرتی رہی، روز 12 رکعت نفل نماز پڑھتی رہی. اب 12 رکعت کی ترتیب کیا ہے؟ فجر کی 2 سنت اس میں شمار ہے، ظہر کی 6 سنت شمار ہے، فرض سے پہلے 4 سنت اور فرض کے بعد 2 سنت، مغرب کے بعد کی 2 سنت اس میں شمار ہے اور عشاء کے بعد کی 2 سنت. اب دیکھیے یہ حدیث بیان کرنے والی کون ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، صحابیہ ہیں. اس فضیلت کو اگر آپ غور کریں گے تو زیادہ تر مرد حضرات ادا کرتے ہیں. یہ 12 رکعت کا اہتمام مرد حضرات کرتے ہیں، عورتیں ہماری بیچاری اس سے محروم ہیں. ان کے پاس بہت کام ہوتا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، کھانا پکانا ہے، بچوں کو تیار کرنا ہے، سنبھالنا ہے، ان کی کپڑے دھونا ہے، گھر شوہر کی ذمہ داریاں ہیں. اس کے باوجود ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں بچتا کہ ظہر کی فرض ادا کر لیں. تو ہمارے گھر کی عورتوں کو، ہمارے سماج معاشرے کی عورتوں کو اس حدیث کو لینا چاہیے کہ دیکھیے ام حبیبہ بھی صحابیہ ہیں اور جب سے انہوں نے اللہ کے نبی سے حدیث سنی کبھی بھی ہمیشہ ترتیب کے ساتھ 12 رکعت نفل نماز پڑھی فرض کو چھوڑ کر اس ترتیب کے ساتھ. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ایک مسلمان بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ یہ تو سنت ہے، یہ تو نفل ہے، فرض و واجب تو نہیں ہے. یہ ایک مسلمان کے لیے مناسب بات نہیں.
کیونکہ سنن اور نوافل کے چھوٹے چھوٹے عملوں پر، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بہت بڑا اجر ہے. کتنا بڑا اجر ہے کہ 12 رکعت نفل نماز جو روز پڑھے گا کیا ہوگا؟ اس کے لیے جنت میں گھر بنے. دوسری حدیث سنن ترمذی کی، مصیبت کے وقت صبر کرنا. ابو سنان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے سنان کو قبر میں اتارا اور قبر سے نکلنے لگا تو ابو طلحہ خولانی رضی اللہ عنہ وہاں منڈیر پر قبر پر بیٹھے ہوئے تھے. اپنے بیٹے کو قبر میں اتار رہے ہیں ایک باپ، کیا کیفیت ہوگی باپ کی؟ کیا اس کے حال پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں گے؟ تو ابو طلحہ خولانی رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے وہ قبر کی منڈیر پر بیٹھے تھے. جب وہ نکلنے لگے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا آؤ میں تمہیں ایک بشارت سناؤں. تو کہا ہاں سنائیے. کہا جب کسی شخص کی اولاد کو، بچہ ہو یا بچی، اللہ تعالیٰ فوت کر دیتا ہے تو فرشتوں سے پوچھتا ہے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار، ویسے تو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہی ہوتا ہے، لیکن تعلیماً یہ بات بتائی گئی کہ پروردگار تیرے بندے کے دل کے پھول کی روح قبض کر کے آ رہا، یعنی اس کی جان نکال کے آ رہا، اس کا بیٹا ہو یا بیٹی. کہا جب تم نے میرے بندے کے دل کے پھول کی جان نکالی اس نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار تیرے بندے نے تیری حمد و ثنا بیان کی. قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. پروردگار اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ جنت میں ایک گھر تیار کرو جس کا نام بیت الحمد ہو. یہ بہت عظیم کام ہے محترم حاضرین، اور یہ عمل عظیم والدین ہی کر سکتے ہیں. بے شمار والدین ہیں جن کی اولادیں ان کے سامنے بچپن میں فوت ہو گئی، یا بڑی ہو کے فوت ہو گئی، یا بالغ ہو کے فوت ہو گئی، یا وہ بڑی عمر کو پہنچ گئے تو ان کی اولاد بھی بوڑھی ہو گئی، ان کے سامنے فوت ہو گئی. تو فوت ہو جانے کے بعد عظیم والدین کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنی اولاد کی موت پر صبر کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ صبر کے بدلے انہیں جنت میں اللہ رب العالمین گھر بنا کر دے گا. اگر وہ صبر نہیں کریں گے تو عظیم والدین نہیں ہیں. چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بڑے بڑے اجر، لیکن یہ بڑا عظیم کام ہے کہ خوشی اور غم کے وقت اپنے دل کو قابو رکھنا ایک مسلمان کے ایمان والا ہونے کی علامت ہے. اسی طرح تیسری حدیث ابو داؤد کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں ایک گھر کی ضامن ہوں کہ جو حق پہ ہونے کے بعد جھگڑے کو ترک کر دے. معمولی عمل نہیں ہے، حق پہ ہونے کے بعد جھگڑے کو ترک کر دے. اگر یہ عمل کو مسلمان اپنا لے تو مسلمانوں کا معاشرہ خوشحال بن جائے. اس کی مختلف کیفیتیں ہیں کہ کہاں جھگڑے کو ترک کیا جائے، کہاں نہیں کیا جائے، ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک مسلمان کو سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس کا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے اور اس نے اس پر صبر کیا تو اسے آخرت میں کیا اجر ملے گا؟ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ایک گھر دے گا. جب یہ احساس، یہ جذبہ اس میں آ جائے گا تو اس میں جھگڑے کے وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے غصے کی، بدلے کی، اور جو بے چینی وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے وہ اس تکلیف سے آزاد ہو جائے گا، اس تکلیف سے نکل جائے گا، اور نکل جاتے ہیں. اور یہ احساس کوئی معمولی نہیں ہے، اور یہ ہر کسی کے بس کا بھی نہیں ہے. بولنا بڑا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. لیکن جو لوگ اس عمل کو کیے ہیں، کرے ہیں، انہیں جس اطمینان، سکون اور خوشی کا احساس ہوتا ہے اس کو قلم نہیں لکھ سکتی، اس کو یہ زبان بیان نہیں کر سکتی. اس کو اس وقت احساس ہوگا ہاں اللہ رب العالمین ساتھ ہے. تو کیسے ساتھ ہے؟ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے. وہ احساس اس کو اس وقت ہوتا ہے کہ دیکھیے صرف جھگڑے کے وقت میں نے اتنا کیا، کیا کہ صبر کیا، اس نیت کے ساتھ، اس اجر کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین مجھے جنت میں گھر دے گا. چھوٹا سا عمل ہے، بشارت کتنی بڑی ہے. اسی طرح سنن ابو داؤد کی ایک اور روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کی
میں اس شخص کا ضامن ہوں، اس کو جنت کے درمیان گھر دیا جائے گا. کہاں؟ ایک ہوتا ہے جنت میں گھر دینا اور ایک ہوتا ہے جنت کے درمیان، بیچوں بیچ، سینٹر پوائنٹ. سینٹر پوائنٹ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا ایک الگ ہی سٹیٹس ہوتا ہے، شہر کے بیچوں بیچ، ملک کے بیچوں بیچ. کہاں کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سینٹر پوائنٹ، جنت کے بیچوں بیچ دیا جائے گا. اس کی کیا کام کرنا ہے اس کو؟ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. محترم ناظرین، آج تو ہم ٹی وی سیریل وغیرہ، سوشل میڈیا، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، شادی بیاہ اور بھی دوسرے کام، جہاں آج کل ایسے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، ایسے مشاعرے منعقد کیے جا رہے ہیں، ایسی تقریبات منعقد کی جا رہی ہے جس میں ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو لوگوں کو ہنسائیں. بلکہ ابھی تو ایک نیا فیشن شروع ہو گیا کہ آج لوگ اپنے غم کو دور کرنے کے لیے میگا سٹیوں میں آپ جائیں گے تو صبح جلدی اٹھ کر پارکوں میں جاتے ہیں اور وہاں لافٹر کو میٹنگیں ہوتی ہیں ان کی. بیٹھ کے صرف ہنسنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، بیٹھ کے صرف ہنستے رہتے ہیں تاکہ خوش رہو، غم سے ابھر جاؤ. تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ اکثر لوگ جھوٹی باتوں کو دلیل بناتے ہیں، جھوٹے واقعات بیان کر کر کے ہنستے ہیں. پیارے رسول نے کیا فضیلت بیان کی کہ جنت کے بیچوں بیچ اس شخص کو گھر دیا جائے گا جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. چھوٹا سا عمل، کتنی بڑی فضیلت. جنت کی طلب. جنت کیا ہے؟ جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں انسان کی ساری خواہشات پوری ہوگی. جنت کیوں دی گئی ہے؟ جو انسان دنیا میں نیک عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ایک مقام دے گا مرنے کے بعد. آخرت میں اس کا نام جنت ہے اور اس میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں، بہترین غذائیں ہیں، بہترین لباس ہے، وہاں نہ نیند آئے گی، نہ موت آئے گی، نہ آدمی بیمار پڑے گا. وہ جو کچھ بھی کھائے گا پیے گا اس سے کوئی غلاظت نہیں نکلے گی. اس کو بہترین انعامات ملیں گے، ایسے موتی، ایسے جواہرات ہوں گے جو سورج کی طرح چمکتے ہوں گے، ایسی خوبصورت بیویاں اور حوریں ہوں گی. کیا کیا نعمتیں ہیں جنت کی، اگر بیان کیا جائے گا خطبہ نکل جائے گا. تو یہ جنت انہی لوگوں کو ملے گی، کن کو؟ جو اللہ کے فضل اور اس کی جنت کی تلاش میں رہتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، نیک اور صالح عمل کرتے ہیں، نیک اور صالح عمل کی کوششیں کرتے ہیں. تو ایک مسلمان میں جنت کی طلب ہونا ضروری ہے. اسی طرح ابو داؤد کی ایک اور روایت ہے محترم حاضرین، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو جنت کے بلند مقام پر ہوگا. ابھی جنت میں گھر کی فضیلت تھی، ابھی جنت کے درمیان ایک فضیلت تھی، اب کہاں کی فضیلت ہے؟ جنت کے بلند مقام پر، ہل اسٹیشن. ارے بھائی آپ کا گھر کہاں ہے؟ ہمارا گھر ہل اسٹیشن میں. آپ کا فلیٹ کہاں ہے؟ وہ ٹاور کے اوپر ہے، بالکنی فلیٹ ہے، ایک الگ اسٹیٹس ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا، کیا بشارت دی نیک عمل پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ جنت کے اعلی مقام پر ایک گھر بنایا جائے گا اس شخص کے لیے جو خوش اخلاق ہو. کتنا آسان عمل ہے. خوش اخلاق ہونا کیا ہے؟ کہ وہ آدمی کسی کا برا نہ چاہے اور کوئی اس کے ساتھ برا کرے تو بھی برا نہ چاہے. یہ مختصر سی خوش اخلاق ہونے کی ڈیفینیشن ہے. تو خوش اخلاق اگر آدمی رہے ساری زندگی تو اسے کیا دیا جائے گا؟ جنت میں اعلی مقام پر اس کے لیے گھر بنایا جائے. چھوٹے چھوٹے اعمال، سنن اور نوافل، لیکن فضیلت کتنی؟ کہ جنت میں گھر دیا جا رہا ہے. ہم دنیا میں گھر بنانے کے لیے کتنی محنت مشقت کرتے ہیں. ذرا سوچیں محترم حاضرین، ہمیں ہمارے والدین پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، کماتے ہیں، دھماتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے. کس لیے کرتے ہیں؟ ایک اچھا گھر ہو، اچھی فیملی ہو، ویل سیٹ ہو، لوگ رہیں. تو دنیا کے لیے آپ نے اتنی کوشش کی، آخرت کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو 40 50 60 100 سال کی زندگی ہے، گزر جائے گی اور گزر رہی ہے اور گزر چکی ہے. لیکن آنے والی زندگی
ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اعمال چھوٹے چھوٹے، فضیلت کتنی بڑی ہے. صحیح مسلم کی روایت میں، بھائی یہ روایت سب نے سنی ہے، من بنا مساجد اللہ، کہ جو اللہ تعالی کے لیے اس کی زمین پر اس کا گھر یعنی مسجد تعمیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. صحیح مسلم کی روایت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد تعمیر کی تو لوگوں نے حضرت عثمان کو برا کہا، تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اور راوی کہتا ہے کہ جیسی وہ مسجد بنائے گا ویسا ہی اس کے لیے گھر بنائے گا. تو اس حدیث سے بہت ساری باتیں پتہ چلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت مسجد تعمیر کر رہی ہے اور اس زمانے میں بھی لوگ انہیں برا کہہ رہے ہیں. تو ایسے لوگ اس دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں جو مساجد تعمیر کرنے والوں کو برا کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں. باز آ جانا چاہیے. لیکن جو مساجد بنا رہے ہیں انہیں بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مسجد صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے بننا چاہیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے بننا چاہیے، نہ کہ اپنے دل کو، نہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. کیونکہ اگر اس نیت سے آپ نے مسجد بنائی ہے آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا. آپ کو مسجد بنانے کا اجر اسی صورت میں ملے گا کہ خالص آپ نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے مسجد بنائی. اور پھر جیسی مسجد آپ یہاں بنائیں گے ویسا ہی گھر اللہ رب العالمین آپ کو وہاں بنائے گا. تو آج ہم مساجدیں بنا رہے ہیں محترم حاضرین، ایک مسئلہ آ جاتا ہے مساجدوں میں اتنا خرچ مت کرو، فضول خرچی مت کرو. بے شک فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے، تو صرف مسجد کے لیے ہی کیوں؟ ہمارے گھر کے لیے کیوں نہیں؟ ہماری زندگی کے لیے کیوں نہیں؟ کیا ہمارے گھر میں تو گرینائٹ لگا ہے اور مسجد میں ٹائلز لگائے جائیں؟ کیا پسند کرو گے کہ یہاں میرا گھر گرینائٹ اور ماربل والا ہو اور جنت میں میرا گھر ٹائلز والا ہو؟ تو ان دونوں صورتوں میں اعتدال کی صورت اختیار کرنا پڑے گی. افراط و تفریط سے بچنا پڑے گا، نہ زیادہ خرچ کرنا پڑے گا نہ کم خرچ کرنا پڑے گا. اعتدال کے ساتھ ایسے طریقے سے خرچ کیا جائے کہ مساجد کے مقاصد بھی پورے ہو جائیں اور ہمیں جنت میں ایسا گھر بھی مل جائے جسے دیکھ کر ہم دنیا میں بھی خوش ہوتے تھے اور آخرت میں بھی خوش ہوں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کی تجارت اور مال کمانے سے نہیں روکتا. وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہیں روکتا. ابن ماجہ کی روایت ہے. کیا اللہ دیکھیے اتنی عظیم فضیلت ہے اس روایت میں اور کتنا آسان عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار جائے اور یہ دعا پڑھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندہ ہے، مرنے والا نہیں، اور ہر چیز کی خیر اسی کے ہاتھ میں، ہر چیز کی بادشاہت اسی کے پاس ہے، ہر طرح کی حمد و ثنا اسی کے لیے ہے. جو صرف بازار میں جاتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہے، 10 لاکھ گناہ مٹائے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. کتنی چھوٹی سی دعا ہے. مطلب بازار، اس کا ایک انسان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. یہاں تک کہ انبیاء کی بھی سنت، جو انبیاء کی جو سیرت بیان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، جو اوصاف بیان کیا، جو صفت بیان کیا، تو کیا بیان کیا کہ انبیاء بھی بازاروں میں چلنے پھرنے والے اور کھانے پینے والے تھے. یعنی بازار سے ہر انسان کا تعلق جڑا ہے، وہ بازار جائے گا ہی. لیکن بازاروں کو ایک جگہ فتنہ بھی کہا گیا اور مساجدوں کو خیر کی جگہ اور بازاروں کو شر کی جگہ. لیکن بازار کا تعلق ایک مسلمان سے اتنا گہرا ہے کہ اس کے بغیر اس کی زندگی نہیں گزر سکتی، الا یہ کہ اگر آپ مسجد بھی آئے ہیں تو بازار میں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں. اگر صرف یہ دعا پڑھ لیتے 10 لاکھ نیکیاں
10 लाख गुनाह مٹا دیے جاتے اور جنت میں ایک گھر بنایا جاتا. ایک آدمی کے ذہن میں سوال آئے گا, اتنی سی دعا, اتنا بڑا اجر, اتنی بڑی فضیلت. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم. پہلا مسئلہ کہ اتنی بڑی فضیلت, اتنی اہمیت اس پر کیا ہے, اس کا علم اللہ تعالیٰ کو, ہم کو نہیں. لیکن چونکہ اس میں توحید کا بیان ہے اور توحید کی اہمیت و فضیلت, انبیاء علیہ السلام کی ایک سنت ہی محترم حاضرین کہ وہ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں تھے. آج مسلمان معاشرہ بازاروں میں صرف شور کرتا ہے. آج مسلمانوں کے محلے ان کے بچوں کے شور سے بھرے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ محلے بھی بازار بن چکے ہیں, وہاں بھی دکانیں بن چکی ہیں. انبیاء کی سنت کی سری مخالفت آج مسلمان کر رہے ہیں. لیکن ہمیں کچھ افسوس ہے, کوئی فکر ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ آج ہی جائیے اور یہ دعا پرنٹ آؤٹ نکال کے ہر شخص اپنی دکان پہ لگا دے, کیونکہ بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں آ کر انسان غفلت کا شکار ہو جاتا. اتنی مصروفیات, اتنی مشغولات رہتی ہے اس کی کہ وہ دعا پڑھنا بھول جاتا ہے. اور آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کے ساتھ ہوگا, لیکن اگر آپ کسی کی دکان پہ گئے, دعا ٹنگی ہوئی مل گئی, آپ کو یاد آ جائے گا. وہ خود اس فضیلت سے کو پا لے گا اور وہاں پہنچنے والے ہم جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ, وہ بھی اس فضیلت کو پا لیں گے. معمولی عمل نہیں ہے محترم حاضرین. دیکھیے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جا رہی ہے, 10 لاکھ گناہ مٹائے جا رہے ہیں, اور پلس جنت میں ایک گھر بنایا جا رہا ہے. تو آج ہی یہ کوشش کریے کہ یہ دعا تو سب سے پہلے بائے ہارٹ یاد کر لیجئے. اسے چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں, جو قاعدے میں ہم نے کلمے پڑھے ہیں نا, تو یاد بھی ہے بھائی, اس کو جا کر پڑھنا ہے. السلسلۃ الصحیحہ کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس شخص کے لیے جنت میں گھر کا ضامن ہوں جو صفوں کو پر کرتا ہے. کتنا چھوٹا, کتنا پیارا عمل. جو نماز میں صفوں کو پر کرتا ہے, اس کی کتنی بڑی اہمیت و فضیلت ہے کہ جنت میں اس کو گھر بنا دیا جا رہا ہے, اس کے لیے گھر بنایا جا رہا ہے. بولنے میں بہت چھوٹا عمل ہے, لیکن لوگ کرتے ہیں نہیں. ایک بڑی مسلمانوں کی اکثریت کو اگر یہ حدیث بتائی جائے کہ قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملاؤ, تو وہ کندھے سے کندھا تو ملا لیں گے, قدم سے قدم نہیں ملائیں گے. بولے کیا ہوا, نماز تو ہو جائے گی. ارے اللہ کے بندے, تیری نماز تو ہو جائے گی, لیکن تو کس فضیلت سے محروم ہو رہا ہے تجھے معلوم ہے؟ تجھے کس فضیلت سے ساری زندگی محروم کیا جا رہا ہے معلوم ہے؟ کہ صرف قدم سے قدم, کندھے سے کندھا اس نیت سے ملائے آدمی کہ صف میں جگہ کو پر کر دوں, اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ایک گھر دے گا. تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہمارے لیے بھی ہے. ہم میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملانے میں بچکتے بدکتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کی حدیث ہے مصنف نبی شیبہ میں, یہ ایسے گدھے ہیں جو قدم سے قدم ملانے میں بچکتے ہیں. یعنی جو قدم سے قدم ملانے میں بت کے, اس کی مثال صحابہ نے گدھے سے دی ہے. ہم تو الحمدللہ قدم سے قدم, کندھے سے کندھا ملاتے ہیں. تو اس میں صحیح پہلو کیا ہے؟ اس میں صحیح پہلو یہ ہے محترم حاضرین کہ جب ہم کسی کے ساتھ صف میں لگے, چاہے لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ میں, تو ہمارا جھکاؤ اس کی طرف ہونا چاہیے, اس انداز میں کہ قدم سے قدم, کندھے سے کندھے کا وزن, بوجھ نمازی کو محسوس ہو کہ جگہ پر کی جا رہی ہے. کیا کی جا رہی ہے؟ پر. یہ نہیں کہ بوجھ ڈال دیا جا رہا ہے, ایسا بھی بوجھ مت ڈال دینا سامنے والا اور بدک جائے. مطلب اس انداز میں کہ اگر ہم صفوں کی جگہ کو پر کر دیں گے, اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں ایک گھر دے گا. پھر اس کی بہت ساری فضیلتیں, اہمیتیں ہیں. پھر اس کا تعلق نماز سے بھی ہے, جس کی صف درست نہیں اس کی نماز درست نہیں. بہت سارے مسائل ہیں, لیکن چھوٹا سا عمل, کتنی بڑی فضیلت. اسی طرح السلسلۃ الصحیحہ کی ایک اور روایت ہے محترم حاضرین. وہ کیا ہے روایت؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن میں 10 بار سورہ اخلاص شروع سے لے کے آخر تک پڑھی, اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. سورہ اخلاص شروع سے لے کر آخر تک 10 بار پڑھ لی تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جنت میں ایک محل بنائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا, ہمارے ذہن میں نہیں آیا, ہم فضیلت سن کے تھوڑے چمک گئے. صحابہ نے اس پہ سوال کیا
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا آسان عمل ہے، اس طرح تو ہم جنت میں بے شمار محل بنوا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بڑا عطا کرنے والا ہے، وہ بھی بڑا دینے والا ہے، تم بس عمل کیے جاؤ وہ بھی تمہیں دیتے جائے گا۔ تو جتنے روز ہم یہ ذکر کو کریں گے، 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، محل تعمیر ہوگا۔ کتنے محل اللہ تعالیٰ دیتے یہ اس کی قدرت ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا، ہم پہ ایمان رکھنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال، اور جنت میں کیا ہے؟ گھر مل رہا ہے۔ سنن اور نوافل کو اتنے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ فرائض اور واجبات کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو بڑی فضیلت سے آراستہ کرتے ہیں، اسے بڑی فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت جو آپ کے سامنے پیش کرنے کا آج مقصد تھا، اور اسی مقصد کے تحت یہ خطبہ رکھا گیا تھا کہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم سے چھوٹتا ہے اور ہم نہیں کرتے، اور وہ ہے جنت میں گھر بنانے والا۔ من صلی قبل الظہر اربعا وبعدها اربعا حرمہ اللہ علی النار۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھی اور ظہر کی 4 رکعت فرض کے بعد 4 رکعت نفل نماز پڑھی تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ ابھی تک ہم نے کیا سمجھا تھا کہ ظہر میں 6 رکعت نفل پڑھنا ہے، جو 12 رکعت کی ترتیب سے آتی ہے، دن بھر میں 12 رکعت پڑھنے والے کے لیے۔ لیکن یہ ایک الگ فضیلت ہے کہ ظہر میں 4 رکعت فرض سے پہلے 4 سنت پڑھنا اور 4 رکعت فرض کے بعد 4 سنت پڑھنے پر کیا دیا جائے گا؟ جنت میں ایک گھر دیا جائے گا۔ تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ ایک مسئلہ یہ ثابت ہو جائے گا، بعض احباب جو کہتے ہیں کہ ظہر کی 12 رکعت نفل نماز ہے تو وہ کس ترتیب سے ہے؟ وہ اس ترتیب سے، لیکن ترتیب اس نیت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ 12 رکعت اگر میں پڑھ رہا ہوں تو اس لیے کہ جنت میں مجھے گھر عطا کیا جائے، تو یقیناً آپ کے لیے اس چھوٹے سے عمل پر جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں محترم حاضرین، جن پر بڑا بڑا اجر ملتا ہے، فرائض اور واجبات کی کمیاں پوری ہوتی ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے معلوم ہے؟ مساجد سے جڑنا۔ مساجد سے جڑنے کے نفسیاتی فائدے ہیں، لوگوں کو یہ چیز نہیں معلوم کہ مسجد سے جڑنے کے کیا فوائد ہیں۔ مسجد سے جڑنے کے نفسیاتی فوائد ہوتے ہیں، اور جو مساجد سے نہیں جڑتے ہیں آپ دیکھیں گے وہ نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں۔ مسجد سے جڑنے کا ایک فائدہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے۔ مسجد سے جڑنے کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ علم سے جڑنا ہے۔ اور جو لوگ آسیب اثرات میں مبتلا ہیں، پیر باباؤں کے پاس بھاگتے ہیں، ساری زندگی رقیہ کے لیے پریشان رہتے ہیں، ان کی اکثریت کو آپ اٹھا کر دیکھ لو، وہ مسجدوں سے دور ہوتے ہیں، مسجدوں میں نہیں آتے، مسجدوں میں دکھائی نہیں دیں گے، دکھائی دیں گے تو جمعہ میں دکھائی دیں گے، عیدین میں دکھائی دیں گے، کبھی کوئی نماز میں دکھائی دیں گے۔ ایسے لوگ ہمیشہ آپ کو مصیبت، تکلیف، پریشانیوں میں آسیب زدہ ملیں گے۔ تو مسجد سے جو جڑنا یہ نفسیاتی بیماریوں سے بچنا ہے۔ مسجد سے جڑنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ مسجد سے جڑنے سے ایک ایسا رشتہ بنتا ہے محترم حاضرین، بڑا ہی خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ایک مصلی کا رشتہ۔ اس مصلی کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بھائی اتنا ہے کہ یہ میرا مسجد کا ساتھی ہے، میں مسجد میں جاتا ہوں، مسجد میں آتا ہوں تو یہ میرے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ اور جو لوگ آپ کو پریشان، ماہر نفسیات کے پاس اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو ہمیشہ ایک نصیحت دیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ اکیلے مت رہو، تنہا مت بیٹھو، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، جو لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں، اگر ان کی آپ کیفیت دیکھ لیں گے تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ مساجد سے دور ہے۔ مسجد سے دور ہونے کے بعد آدمی نفسیاتی بیمار ہوتا ہے، مسجد سے جڑنے کے ساتھ ساتھ وہ نفسیاتی مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان ہر چال، ہر طریقہ اختیار کرتا ہے کہ اللہ کا بندہ کسی بھی طرح مسجد سے دور ہو جائے۔ اور ایک مسلمان کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے مسجد سے دور نہ ہو۔ ہاں،
فوراً ایک آدمی کے دماغ میں حدیث آئے گی، ارے پھر وہ صحابی تو مسجد چھوڑ کے چلے گئے تھے. کہ عبداللہ ابن مسعود نے جب دیکھا کہ مسجد میں لوگ بدعتیں کر رہے ہیں تو مسجد سے چلے گئے. کہ مروان بن حکم کے دور کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے خطبے میں ایک بیٹھ کے خطبہ دینے کی بدعت اسٹارٹ کی تو ایک صحابی وہاں سے چلے گئے. تو یہ مسئلے کو یاد رکھیے کہ مسجد سے جانے کا حق کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے. ایسا شخص جو ایک بامقام بامرتبہ صاحب قدر ہو کہ جس کے جانے سے مسجد والوں کو فرق پڑتا ہو، اگر وہ جائے تو وہ جا سکتا ہے. جیسے صحابی جب وہ گئے تو لوگ ان کے پیچھے بھاگ کر گئے کہ آ جاؤ بھائی. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر جانے لگے تو منافقین اور مشرکین بھی ابو بکر صدیق کو پکڑ لیے کہ ایسے شخص جائیں گے ہم کو چھوڑ کر؟ نہیں، ایسے شخص کو تو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے. تو ایسا شخص اگر جائے چھوڑ کے تو اس کا حق ہے، اور ایسا شخص جس کا کوئی مقام مرتبہ اسٹیٹس نہیں، اگر وہ نہیں آتا نہیں جاتا لوگ بولتے اچھا نہیں آیا، اس کا حق نہیں ہے یہ. لیکن اس کا سب سے پہلی چیز کہ مسجد سے دور ہونے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ انسان نفسیاتی بیمار بنتا ہے. اس لیے خود بھی مسجد سے جڑے، اپنے بچوں کو ابھی سے عادت ڈالے مسجد لانے لے جانے کی، ورنہ جب وہ بڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر یہی ساری تکلیفیں پریشانیاں کہ بچہ سنتا نہیں، بچہ مانتا نہیں، بچہ پریشان حال ہے، بچوں میں یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے وغیرہ وغیرہ. تو مساجد سے جڑنے کے بے شمار فائدے ہیں، اور ان سنن اور نوافل پر عمل کرنے کی بے شمار فضیلت ہے محترم حاضرین. جو فضیلت ہم نے بیان کی ہے اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ جنت میں گھر ملے گا. ایک فضیلت اور، جو آدمی 40 دن اقامت کے ساتھ نماز پڑھ لے، پیچھے ساتھی زیادہ ہو رہے ہیں تھوڑا آگے آ جائیے. جو آدمی 40 دن اقامت کے ساتھ نماز پڑھ لے تو اس کی فضیلت کیا ہے محترم حاضرین؟ یہ ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو آدمی 40 دن اقامت کے ساتھ نماز پڑھ لے اس کو اللہ تعالیٰ 2 ایوارڈ دیتا ہے، 2 انعام دیتا ہے. ایک تو وہ کبھی منافق نہیں ہوگا، اور ایک وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا. 40 دن با جماعت اقامت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت، کبھی منافق نہیں ہوگا اور جہنم میں نہیں جائے گا، مطلب جنت میں جائے گا. تو اگر ہم ان سنن اور نوافل پر عمل کریں گے کہ اگر ظہر کی فرض پڑھنا ہے لیکن سنت 4 رکعت کب پڑھیں گے؟ آ کے پہلے پڑھیں گے تو مسجد میں داخل ہو جائیں گے، جیسے داخل ہوں گے تو اب اقامت کے ساتھ تو نماز ملنا ہی ہے. چھوٹے گی اقامت؟ نہیں. اس سے بہتر ایک اور عمل کہ آدمی اذان دینے کی کوشش کرے. جو آدمی اذان دینے کی کوشش کرے گا وہ اس فضیلت کو بڑی ہی آسانی سے پالے گا. اور اگر ہم یہ طریقہ اختیار کر لیں ہمارے معاشرے سماج میں کہ ہر بندے کی ذمہ داری ڈال دے کہ 40 دن تم اذان دو گے تاکہ تم اس فضیلت کو پا جاؤ، تو مؤذن کا مسئلہ ختم ہو جائے. مؤذن کا مسئلہ رہے گا نہیں. 40 دن آدمی فضیلت کو پالے گا، کبھی منافق نہیں ہوگا اور جہنم میں نہیں جائے گا. اور ان ساری سنن و نوافل پر اس کا عمل ہو جائے گا کہ فرض سے پہلے 4 سنت پڑھ لے گا، فرض کے بعد 4 سنت پڑھ لے گا، مغرب کے بعد سنت پڑھ لے گا، مغرب کے پہلے کی سنت پڑھ لے گا، اور بھی ساری فضیلتیں. اور پھر مسجد جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جائے. ایک مسلمان کو جنت کے تعلق سے یہ حرص ہونا چاہیے کہ وہ اس جنت کی طلب میں لگا رہے جس کی وسعت، جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے. کس کے برابر؟ زمین و آسمان کے برابر. ایک مسلمان کے دل میں طلب ہونا چاہیے. تب سوال یہ آئے گا کہ کوئی شخص، کوئی بندہ اس نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے کہ میں جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے، یعنی جنت کی لالچ اور جہنم کے خوف سے، تو کیا اسے اللہ رب العالمین جنت دے گا؟ کیا اس کے لیے گھر بنائے گا؟ کیا اس کی عبادتیں قبول ہوگی؟ بالکل ہوگی. لیکن اس میں نیت سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ میرا سارا عمل اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہو. کیونکہ جنت میں سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا دیدار اور اس کی رضا ہے. تو جب دل میں نیت ہو جائے کہ میرا پورا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے،
اس کے بعد اگر وہ جنت کی لالچ رکھتا ہے، اس کے بعد اگر وہ جہنم کا خوف رکھتا ہے، اس سے اس کے عمل پہ کوئی حرج نہیں پڑے گا، بلکہ اس کا عمل قابل قبول ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جسے کر کر مجھے جنت مل جائے۔ لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں، ہم میں یہ طلب، یہ چاہت ہے، بس فرض نماز 5 ٹائم کی ہو جائے، کیسے بھی ہو جائے، اس کی ہمیں فکر ہے، سنن و نوافل کی نہیں ہے۔ سنن و نوافل ہمارے فرائض و واجبات کو کمی کو پورا کرتے ہیں اور بے شمار فضیلت دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت والے عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور جتنی فضیلتیں جنت کے تعلق سے بیان کی گئی ہے ان سب کو ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔